دوسری چیز پردہ پوشی، تیسری دل جوئی۔ جناب وقت سے نہیں کہتے تھے مفصل گفتگو کی ہے، لیکن تھوڑی تھوڑی میں نکات سے تھوڑی خدمت سے رکھے شادی میں 1 بجے سے پہنچنا کیا، لیکن اشتیاق صاحب نے ان کو بند کی تھے۔ میں کہا جناب میں ہو کے جانا کیونکہ تھوڑی دیر میں آپ کو حاضری بیان ہے، تو میں کہہ رہا کہ زبان کے اندر تھی حضرت اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک مقام عطا کیتا سی، آپ دے زبان پہ جو گل نکلتی تھی سننے والے نے دل سے اثر کر۔ یہ تو مطلب بڑا خوبصورت ایک واقعہ میں تھوڑی خدمت چرچ کرنا۔ لاہور کے اندر حضرت اعظم رضی اللہ عنہ کا سیمینار سی، اتنے گفتگو کرنے والے جڑے سن انہوں کا نام سی سید ریاض الحسن شاہ گیلانی ایڈوکیٹ، غالباً عالم آباد شریف کے۔ کہنے لگے کہ انبیاء کے اندر جی خوبیاں تھیں، انہاں خوبیاں سے اللہ تعالیٰ کئی خوبیاں اولیاء کی عطا کر۔ کہنے لگے حضرت اعظم رضی اللہ عنہ نے گفتگو سنی، آپ کی زبان سے ایسی تاثیر تھی کہ آپ کی گفتگو پڑھے سے بھی انہیں ہی اثر کر گئی تے ان پڑھ سے بھی انہیں اثر کر۔ اتنی خوبصورت آپ گفتگو کرتے سن، یہ نہیں کہ اہل علم بھی انہوں سمجھتے سن، اگر کوئی آدمی نہیں پڑھیا تو وہ دل سے بھی اثر کرتی۔ وہ دی وجہ شاہ صاحب نے بیان کی تھی۔ کہنے لگے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج پاک تھے، حضرت ابن عربی رضی اللہ عنہ اس واقعے میں بیان کی۔ کہنے لگے کہ آپ کی ملاقات حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ جی یہ گل ہے کہ تھوڑی امت دے علماء تے بنی اسرائیل دے انبیاء یہ آپس کی برابر نہیں، ایک ہی گل ہے۔ آپ فرمایا سچی گل، یہ سچی گل ہے۔ کہنے لگے جناب میرا دل کرتا ہے کہ آپ اپنی امت تک کو عالم دین میں بخا دے، تو لیتے نہیں کہتے تھے ابن عربی لیتے نہیں کہتے رہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امام غزالی کی روح میں بلایا، امام غزالی کی روح آئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے سوال کیا تھوڑا نام کی، انہوں نے کہا جی میرا نام ہے، میرے باپ کا نام ہے، میرے دادے کا نام ہے، میرے پڑدادے کا نام۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا میں تو تمہیں اپنا نام پوچھا ہے، انہوں نے تو اللہ نے پوچھا تھوڑے ہاتھی کی تمہارے سوٹی میں پتھر چاہنا بکریاں با۔ ایک گفتگو ہوئی، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن عربی لیتے نہیں تھے حضرت امام غزالی کی پشت ہاتھ رکھے، رکھ کے کیا غزالی موسیٰ علیہ السلام نے انہوں نے گفتگو نہیں کری دی، یہ دین تو بعد مثال دیندے نے اندر یہ معلوم ہوتا ہے کہ امام غزالی کی پشت تے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ تھی، حضرت اعظم کی پشت تے امام غزالی کا ہاتھ تھی، جن کی وجہ سے آپ کی زبان کے ترتیب آپ کی گفتگو کرتے سن وہ دلوں سے اثر کر۔ بڑی خوبصورت گل ہے، اسلام آباد کے اندر سیمینار اہل حدیث عالم دین سن، ڈاکٹر پروفیسر طفیل ہاشمی وہ گفتگو کر رہے سن، اپنے ہوتے تو کہہ رہے سن کہ حضرت اعظم کی سیرت رضا اور اخلاق ملنا ملنا تے منو تے انج معلوم ہوتا ہے کہ ابھی صحابہ کرام کے زمانے سے انہوں کی بچھڑ گئی تھی اور اس زمانے سے اتر آئی تھی۔ آپ نے اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑی خوبیاں عطا فرمائیں۔ ڈاکٹر ساجد الرحمان بڑی گفتگو کر رہے سن تفسیر مدنی کے حوالے نال کہ حضرت علامہ ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ ہے کہ وہ انسان کامل انسان ہوتا ہے یہ تین خوبیاں پائی جاتی ہیں، علم عمل اور اخلاق، اخلاص علم عمل اور اخلاص۔ ڈاکٹر صاحب تمام کہتے ہیں اس زمانے میں اگر چیز تلاش کی جائے علم عمل اور اخلاص تو پھر پیر محمد کرم شاہ بن گئے کہ آپ نے جو کام کیا اخلاص نہ۔ میں ایک دن جن سی بارہ صاحب کے پیر خانے بیٹھ گیا تھا،
اتنے ایک پڑھے لکھے غالباً پروفیسر، میری ان کی پہلے واقفیت نہیں سی، انہوں نے دیکھا ٹوپی دیکھی، میں نے ان کو گفتگو شروع کر دی تھی، کہنے لگے کہ میں خواب کے اندر حضور عظمت رضی اللہ عنہ دیکھا، اور میرے دل پہ احساس ہو رہا ہے کہ میں بھی صبح اٹھ کے داڑھی رکھ داڑھی بھی اسی طرح سے حضور عظمت کی طرح، پھر میرے دل کی چاہت پیدا ہوئی کہ میں آپ کا دیدار، کہنے لگے میں آپ کے کول چلا گیا، جا کے بیٹھا، بڑا مزہ آیا، آپ نے گفتگو شروع کر دی تھی، گفتگو میرے دل پہ اثر کرے اور میرا دل کرے کہ آپ گفتگو کرتے چلے جائیں، مجھے کہتے ہیں میں تمہیں صحیح گل سنا، میں کہ سناؤ، کہنے لگے مجھے یہ معلوم ہوتا سی جس طرح کوئی حضور کا صحابی گفتگو کر رہے ہیں، اس آپ کی گفتگو میرے دل پہ اثر کر، یہ آپ کی زبان کی ترتیب، آپ جس میں گفتگو فرماتے سن دارے شاید دوست پڑھتے چلے ہیں، انہوں نے جوانی کے دن نہیں دیکھے، چودھری پروفیسر مظفر حسین صاحب میں دیکھے، جس ابتدائی زمانے جانے کی بڑی مشکل بڑی موٹیات سی، بڑی ترجمات بڑی ہوتی ڈان پان پہ نہ، تو کہتے سن کہ میں کلاس اندر بیٹھا تو میں سگریٹ پی گیا، حضور عالم تشریف لیا، میں نا سگریٹ سائڈ کرا تھوڑی دیر آپ بیٹھے، میں نے گفتگو کی تھی، پھر سگریٹ اٹھایا، انہوں کہتے سب سگریٹ پی، کہنے لگے حضور عالم رضی اللہ عنہ کہنے سگریٹ نہیں پینا، میں ساری زندگی سے چھڑ، وہ پتہ نہیں چوک کے بڑا میرے دل کی دنیا بدل گئی، اور بعد میں سگریٹ نہیں کرتا، یہ آپ اللہ نے یہ مقام دیتا، ایک آدمی سی پیپ پڑھائی تھی، وہ متعلق یہ گل تھی کہ وہ کہنا جی میں شراب پینی، پھر شادی بھی کرنی، اگر میں ملاقات ہو، آپ نے شراب کے نقائص بیان کیتے، انہوں نے نہیں آخر چھڑ دی، شراب کے نقائص بیان کر تیری مرضی بشک بھی، لیکن میں تمہیں خود ہی حقیقت کو آگاہ کر دوں، دوسری شادی ذمہ داری جو ہے کہ اگر برابر حقوق ادا نہ کیتے جان، یہ بیویاں دوزخ چلائے جان گی، اگر انہوں نے تسی برابر برتاؤ کرو گے ان کے اندر اگر ادا کر سکیں دوسری شادی کا، باہر نکل کے کہنے لگا اگر آپ نے منع کر دے، میں کبھی منع نہیں کیا، آپ نے اس انداز میں میرے گفتگو کی تھی کہ میں تیار کر رہا زندگی بھر شراب بھی نہیں پینی تو دوسری شادی بھی نہیں کروں، آپ اس کی طریقے سے دل جوئی کر رہے ہیں، آپ کی گفتگو دل کے اثر کرتی سی، میں میرے کو ایک استاد ہوں، انہوں کا نام تھی افتخار احمد قریشی، ابتدائی زمانہ میلاد شریف پہ رشوی کے واپس آئے، میں نے کیا کہ جمعہ پڑھا تسی جسے 5 منٹ رہ گئے تو پیغام بھیجا آپ ہی پڑھانا، میں بیٹھا، حضور عالم رضی اللہ عنہ نے گفتگو فرمائی لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، میں گفتگو کر دیتی، بعد میں میرے کو آئے تو کہنے لگے کہ آپ میں بھی تیرے میں بھی آپ کی گفتگو سنوں، یہ گلاں دل کی موجود نہیں، یہ گلاں دل کی موجود نہیں، تو گفتگو کی تھی تو شادی کر سکی، یہ وجہ کی، میں کہ میرے مرشد کریم نے ارشاد فرمایا تھی کہ موسلا دھار بارش ہو گئی، تھی باہر نکل کے دیکھو نالیاں دریا ہر شہر والا پانی کنارے میں باہر نکل رہے، گلیاں بھی تھی، سیم بھی تھی، لیکن گھر کے اندر آ کے دیکھو کہ پیالہ ہوتا ہے الٹا پیا، ہر پاس پانی میں پانی ہے، لیکن پیالہ اٹھائیے نا وہ قطرہ پانی کا نہیں، وہ وجہ کی کہ بارش کے بھی شمال بھی برابر ہوئی ہے لیکن الٹا پیا، سیدھا ہوتا تو بھی قطرہ پی جانا، میں کہ وہ میرے دل کی چیز موجود ہے کہ جسے اللہ کا بندہ گفتگو کرتا ہے تو موسیٰ دار اللہ کی رحمت برستی ہے، انسان دل کا پیالہ سیدھا کر کے بیٹھا، میں آپ کی بارگاہ ضرور ہی گیا کہ میں سمجھنا کہ آپ گفتگو میرے نال ہی کر رہے ہیں اور منو ہی سمجھا رہے ہیں، اس وجہ میں اپنے دل کا پیالہ سیدھا کر آپ ایک اکثر واقعہ بیان کرتے ہیں،
اور فرماتے سن کہ اس لیے ایاد محمود غزنوی نے خریدیا وہ ایک غلام تھا. پھر ان کی دیانت اور امانت وفات انہوں نے وزیر بنایا، پھر سینئر وزیر بنایا. پھر دوسرے وزراء عمر سے بچے سن، وہ چلتے سن، اثر کرتے سن، اختلاف کرتے سن. انہوں کے خلاف ڈاکٹر اپنے بادشاہ دے اب کام کرتے سن کہ بندہ تیرا خزانہ دو. انہوں نے ایک طریقہ کار سی گھر وہ بسیدہ یا کمرہ سے وہ جانتے سن. وہ کہتے سن اسے خزانہ آ کے دفن کر. بادشاہ اتنی تسلیم نہیں کرتا. محمود غزنوی کہنا کہ انہوں کی دیانت اور امانت ایک مثالی، لیکن اتنا مجبور کیا انہیں آخر چلا گیا یاد تو میں بھی لے جائے. وہ ذرا کے نہ لیا وہ کمرے کے اندر داخل ہو. بادشاہ نے دروازہ کھٹکھٹایا، دروازہ کھولیا. بادشاہ نے کیا گزارا دیکھ لو. انہیں چھان بین کی تھی، کوئی چیز نہ دی. انہوں نے تو سبھی ہوگی شرمندہ تھا. محمود غزنوی کیا یاد یہ تیرے جہاں نال کے دوست یہ کہتے ہیں کہ ایاد سنانا لٹ کے کیا ہوتا ہے اور دفن وہ تو نہ ویخ رہا، وہ شوق ہے نہ پورا ہو. میرا اندر بھی اس گل مانگا، میں انہوں نے دکھان بتایا انہیں دس آمنا کیوں ہے. کہنے لگا جی بادشاہ سلام تو سامنے کی دیکھی تو پھٹے پرانے کپڑے دیکھے تو تھلے بوٹ ٹوٹے دیکھے دیکھے. بادشاہ سلام جسے تم خریدیا مجھے کال لباس اور بوٹ سن میرے پہ. ہر روز میں آ کے نا وزراء لباس اتار کے اپنے آپ اپنا آپ بخانا کہ تم اے نہیں بادشاہ کی مرضی. جتنے بادشاہ نے خیال آیا تیرا لباس اتار میں واپس آ کے لباس اتار کے پاٹے کپڑے پانا، ٹوٹے بوٹ پانا. بادشاہ سلام شیشے کے سامنے کھڑا ہو جانا اپنے آپ اپنا آپ. ابھی کہ حضور دیالومت کی غلامی کے اندر آئے یہ سبق پکایا کہ ہر روز اپنے آپ اپنا آپ بخائی جائے کہ اسی حضور دیالومت کے غلام. بڑا خوبصورت انسان، با کردار انسان. جب کہنا کہ آپ نے دل جوئی کی دیا میری مسئلے سی یہ تو ٹوٹ ٹوٹے سن فرضی بھی کون تھی. ادھر میں گیا تو میں کہ آپ کی کتنی چیک کرنی جناب دعا فرض طے نہیں ہوتی. لیکن آپ ہمیشہ گل جی سمجھانی ہوتی سی اس بندے نہ نہیں کرتے دوسرے نہ کرتے. میں بیٹھ گیا جی میں گل نہیں کی دوسرے بندے نہ مارے گفتگو ہو کے کہتے ہیں اور یار پھوٹ پیچھا ٹوٹے ہو فرض بھی نہ ہو سجدے کرنے والے تو سارے ہونے چاہیے. میں آپ واسطے نہیں کیوں ہوتے ہیں میں پھوٹ نہیں چیزیں ٹوٹے بڑا لطف آتا ہے کہ کلام میں بہت زیادہ مصروف ہو گیا. میں آگے گیا میں کہ جی آپ کو دعا کرنا آپ مسجد امیر الصالحین کے برآمدے بیٹھے جسے آپ کی قبر مبارک. میں تھوڑے بیٹھا ملاد شریف کے دن تھا میں جو بیٹھے ہاں ای میں گل نہیں کی آپ نے اگے بلا رہے بلا کے کہہ رہے ہاتھ کر میں ہاتھ کیتے آپ نے مسکرا اندر پھیری مسکرا کے فرماندے نے یار کی یاری فرق نہیں آمنا چاہیے پھر پھر جانا ہے. میں ہاتھ پہ آدھے کی گل میں کہ پھر ہی ہے یعنی کہ آپ کی گفتگو معاملات بڑے قسمت کا اختتام سن 1987 کے اندر بڑی شدید گرمی جمعہ آپ نے پڑھا 1:15 بجے آپ نہیں پہنچے. وہ بلا مائی صاحب کا آپریشن تھی لاہور کے اندر آپ موجود سن. ابتدائی زمانہ سے میرا کافی دوست بات بھی آئے میں کھڑا ہو کے انتظار کر رہا آپ ایک ہی گل کرتے سن بڑی دل سے اثر کر رہی میں انتظار کر رہے تھے 1:15 بجے آپ تشریف لے مجھے آپ نے ارشاد فرمایا جب میں حاضر ہوں یہاں آپ نے اتو پیار فرمایا یہاں اتو پیار آپ تشریف لے آئے ملاقات ہے کہنے کہا کہ
آپریشن سی، آپریشن کامیاب ہو، دیر ہو گئی، باہر نکلے ہیں، میری کیفیت بیان کی تھی جس میں کھڑا تھا۔ اب میں باہر نکلے ہیں تو دیر تو کافی ہو گئی تھی، میرے دل سے خیال آیا کہ اڈیاں چک کے منو اڑیکتا ہوئے گا، اور آپ آئے تو میں سے نہیں کھڑا تھا، آپ نے بیان فرمایا جس نے لفظ کیا نا اڈیاں چک کے اڑیکتا ہوئے گا، میری ساری تھکاوٹ آپ اندر تشریف لے آئے، محراب کے اندر ہی ممبر سی، والد صاحب سن تے آپ گفتگو آسن کی جناب صاحب دیر ہو گیا کہ ایسا نہ ہو کہ پہلے جمعہ پڑھ لی تو بعد پھر آپ نے گفتگو کی تھی۔ تو میرا اب کا مقصد ہے کہ آپ بڑے پیارے انداز میں گفتگو کرتے ہیں۔ ساڑھے جلدی صاحب سن 20 بھائی کہنے کہ آپ نے گفتگو کی تھی انا آپ و انا کل کوثر، میں گفتگو سنی، میرے دل پہ ایسا اثر ہوا کہ میں گھر کے اندر جاؤں، جی میں رضائی کو کھلوں تو بھی نہ تو انہیں تک کوثر جی کل کھل جائیں تو بھی نہ تو انہیں تک آس پاس میں یہی آواز آ رہی۔ پھر ادھر رضائی کی نکلیا، میں سیدھا اس نکلیا تو میرے شیف آیا، آپ کی بیعت ہویا تو آواز رک گئی، یعنی ایسی آپ کی زبان تصیب سی۔ بڑے میری آخری ملاقات کیونکہ انہوں کی 56 منٹ بھی ہو گئے، ویسے آپ کی گلاں تھے وہ میں اگر دوستوں نے سنانا ہوں، ایک دن میں عبد العالمت رضی اللہ عنہ بیٹھا تھا کہ آپ فرمایا جی یہ گل ہے نا مرید آدھے اسی اپنے پیر کو یاد کرنے ایک گل چینج نہیں، میں کہی کس طرح آپ میں گل نہیں ہاں چینج دیکھی میں دیکھی آپ میں چینج جی چینج والے کے ہاتھ چ چینج تو یہ تارا جس نے چینج والے کا دل کر دینا اتار کے نو مار وہ جواب پیدا ہوئے جی میں جی اور میں اسی طرح یہ مرید کا جڑا دل ہے وہ پیر کے ہاتھ کنگ دیتا ہے، جب مرید آتا ہے میں پہلے یاد کرنا پہلے پیر یاد کرتا کیونکہ وہ ہاتھ چ ہوتا ہے، جس نے پیر کا دل کرتا نو مارتا مرید یاد کرنا شروع کرتا۔ اچھا نو کنے مارا، میں کہ پیر نے یاد کنے کرنا، میں کہ پیر نے اب میں پیر یاد کرتا پھر مرید یاد، یعنی ایسا گہرا تعلق ہوتا ہے۔ اب میں ہو ہی نہیں سکتا مرید آتا مرید ان کی یاد کر ہی نہیں سکتا جنہیں دے پیر کو دی تار تے نو نمبر، اور اکثر و بیشتر کئی دفعہ مجھے کہتے ہیں اور میں کچھ پتہ نہیں لگتا کسی گفتگو شروع کر لی گی تو میں کل تم سنا رہا تھا، ویسے گلاں تے نہ ختم ہونے والی ہیں کہ اتنا گہرا تعلق ہو گئے اور وہ ختم ہو جائے۔ میں آپ کا احلامہ دیکھی اور گھڑی دیکھی، آپ کی استقامت دیکھی۔ دادا علی میری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک آدمی آیا بھروسہ لیا جان لگا کہ آپ فرمایا کیوں آیا تھا، میں نے کہا بیعت ہونے والے کیوں نہیں آیا، میں نے کہا کرامت کو نہیں دیکھی۔ آپ فرمایا اچھا ایک گل کر دیا کہ نہ کریں 2 سال، آپ فرمایا تو خلاف شریعت کم دیکھے کہنا کہ نہیں دیکھے، آپ فرمایا چلا جا استقامت کرنا ہی کرامت۔ میں اتنی عمر میں 22 سال میرا آپ نے واسطہ آپ کی سارے مبارک کے وقت بھی میں موجود ہوں، آج تک اس آستانے کے خلاف شریعت میں کام کری کیوں آپ نے فرمایا استقامت نہ کرا۔ اتنی خوبصورت حضور عالمت کی زندگی سی، سیرت کردار بڑا خوبصورت توڑے آج کل ایک جمال الدین افغانی کے بغدادی کے ایک مولانا بڑے مشہور وہ واقعہ سنا رہی ہے کہ میں پھر اسی پڑھ گیا ساڑھا پیر رسی انور مغالطی صاحب وہ خیر میری دا پیریڈ ہوتا ہے انور مغالطی صاحب جنہیں پڑھیا انہوں نے پتہ ابھی پڑھ رہے تھے مسجد کے اندر انہیں دن ایک بابا جی آ گئے، انہوں نے گرم کپڑے پائے گرمیاں اسے گرم کوٹ بھی پائے، وہ تو بڑی ساری پگڑی بھی بنی گرم، آدھے سوٹا پڑے مسجد جا بیٹھ ابھی اس بات تو فارغ ہو تے طالب علم جڑے نے کوئی نہ کوئی سوچتے ہیں کوئی شغل مغل مل جائے، وہ کہنے لگے کہ میں فارغ ہوا میں بابا جی چھیڑنا شروع کر دیا بھئی آج گرمی جڑے کپڑے بھی جی پائے نے کوٹ میں بھی پائے پگڑی بھی بنتی ہے سوٹا بھی پڑے، جب میں تھوڑا چھیڑیا نا تو بابا جی نے پہلے میرا نام لیا پھر میرے باپ کا نام لیا کہ منو کیوں تنگ کر وہ کہ میرے باپ 55
بچپن فوت ہو گیا، میں اپنا باپ نہیں دیکھا، میری والدہ نے چچا نال نکاح کیتا، سانوں اینی آش سنائی نہیں، جنہوں میرا نام لے کے باپ کا نام لیا کیوں تنگ آ رہا؟ میں نے کدھر آئے؟ میں بابے کرم شاہ ملنے واسطے آیا۔ میں گل سن کے دل خیال آیا بھی عام آدمی نہیں، یہ تو کوئی اللہ کا مقبول آدمی جی نے میرے پیو کا نام ہی لے لیا، میرا پورا میرے پنڈ کا نام ہی لے لیا۔ میں تو نکلیا، دوست چلے گئے بلا کے لیا بھیا بابے کی زیارت کر دو، کہنے میں جا رہا ہوں، اگر حضور دیال تو رضی اللہ عنہ تشریف لے آ رہے، میرا آمنا سامنا ہو گیا اور آپ میرا دوسرے دوست موجود سن، تو آپ فرماندے نے انہوں نے مل لو، یہ خضر علیہ السلام نے مل گیا ہے۔ وہ پوچھا جی وہ کون تھا؟ اور میں خضر علیہ السلام کہ مجھے ملنے واسطے آیا۔ دوستو اللہ نے آپ نے مقام دیتا، میں آخری عرض کر رہا تھا وصال مبارک تک میں موجود تھا اور اللہ نے منو آپ نے وسعت دینے کی توفیق دی تھی اور قبر انور کے اندر اتارے۔ تو میں آخری دینا تھا تو میں پہنچیا، منو سارے دوست پروفیسر افضل کے سب ٹیلی فون آئے گا، سب قومیں چلے گئے، میں فوری طور پر نکلیا، اتنے پہنچیا تو اگوں سارے استاف حضرت صاحب آ رہے سن، آپ کو نکل کے کہ میں کہ چلو میں انہوں نے پوچھا کہ طبیعت کیسی آپ نے؟ انہوں نے ہوش ہی ٹہنے لیکن پہچان دے، میں اندر چلا گیا، میں کہنے آپ کی زبان کی تاثیر اور ایک ہی گل کر کے دل کی دنیا بدل گئی۔ میں اندر گیا، افسر موجودہ نے ایسا دیوار میں بیٹھے، فروخ شاہ صاحب تشریف فرما نے، اصحاب بھی کچھ فروخ شاہ صاحب کے سینے نہ بیٹھے، میں اندر گیا، اصحاب موجودہ نے اندر واضح سال فال اٹھایا، پہچانے کون آیا؟ اصحاب کی کتنی عرض کی تھی، آپ نے پیار فرمایا، اور بٹھا دیا۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا، تم نے پوچھے کہ پہچانے کون؟ ہاں جی میں ہی پوچھے، اب میں بولانا نہیں شاید تم نے پوچھا پہچانا یار کس عظیم ہستی اس انداز نال دل جوئی کرے، پیار کرے، اس نے گلا نہ کریے تو کی کری، وہ ذکر نہ کریے تو کی کری۔ میں نے کئی دفعہ دوستوں نے میری بیوی اور کھانا بھی مجھے وقت نہ دے دے، میں نہ دیال میں ڈویژن نہ دے تھی ادارے کا پھر کے دے دے رہے ہو، میری کوئی خوبی نہیں، یہ حضرت دیال کا کردار، یہ آپ کا نصاب، یہ آپ کی سیرت، یہ اسلام دینا آپ کی محبت۔ مولانا مختار احمد ریاض صاحب رحمۃ اللہ علیہ سی کتر کے دوست ہیں، اب ہم کے تو انہوں نے والد صاحب فرماتا تھے کہ صاحب صاحب کرامت انسان نے، لیکن کرامت انہوں نے اولڈ، جس وقت بھی کسی کرامت کو ظاہر کر دینے تو علم کی صورت ظاہر، آپ علم نہ عشق، اس وقت میں کہہ رہا تھا کہ اگر صرف نہ بھی پڑھا سن تو عشق الہی اور عشق رسول کی غرق ہو پڑا۔ اس انداز آپ طلباء اور طالبات نے محبت کر میں آپ کی گل ہے شاہ صاحب یاد رکھنا، بے شک تعلیمی دورانیہ پیر سیال کا حکم آ جائے، سید کا بیٹا آ جائے، ٹائم نہیں دیکھنا دعوت کر اتنے بولنا نہیں، ایک انداز سی آپ کی زندگی، میرا ایک تو بھی زیادہ وقت ہو اور ایک بجے تو سمجھا چھٹی کرنی، کافی گفتگو سن چکے، میں تھوڑی محبت مد نظر، ویسے میری کوئی ایسی پائیدار گفتگو نہیں جب میں تھوڑی خدمت پیش کر رہی، لیکن میرے بیٹے نے بچے نے تسی بچے ہو اور کہتے ہیں میں چلو ابھی وہ کسی کی گفتگو کریے نہ کریے، اپنے بھائی کی گفتگو تو کریں، حضور دیال کی گفتگو تو کریں، میں اپنی اولاد بھی سناتا رہا، اپنے بچیاں بھی، اور اللہ کی چاہ پرنگیاں سہیلیاں رنگا رنگ گڑے بلیا عہدہ جانیے جہاں سوچتے